السلام علیکم۔ ڈیلی گلف اردو میں خوش آمدید۔ متحدہ عرب امارات میں کرونا کے نئے کیسز میں مسلسل کمی واقع، آج بھی کوئی ہلاکت ریکارڈ نہیں کی گئی۔ خوش قسمت پاکستانی نے دبئی ڈیوٹی فری ڈرا میں $10 لاکھ جیت لیے۔ دبئی میں انوکھا واقعہ، گاڑی کو خاتون سمیت چوری کرنے والا شخص پکڑا گیا۔ پولیس کے بروقت ایکشن سے مچھلی کے اندر 38 کلو منشیات اسمگل کرنے کی کوشش کو ناکام بنا دیا۔ یو اے ای میں رمضان 2022 پبلک سیکٹر کے لیے کام کے اوقات کا اعلان۔ امارات میں مقیم پاکستانیوں کے لیے خوشخبری، ابوظہبی دبئی ریلوے لائن اب مکمل ہو چکی ہے، اب صرف 50 منٹ میں سفر طے ہو سکے گا۔ تفصیلات کی جانب بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کے بٹن پر پریس کر دیں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔ متحدہ عرب امارات میں کرونا کے نئے کیسز میں مسلسل کمی واقع، آج بھی کوئی ہلاکت ریکارڈ نہیں کی گئی۔ تفصیلات کے مطابق متحدہ عرب امارات میں کرونا کے نئے کیسز مسلسل کم ہو رہے ہیں۔ متحدہ عرب امارات کی وزارت صحت کی جانب سے بروز جمعرات 3 مارچ کو جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران مملکت میں کرونا کے 502 نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران صحت یاب ہونے والے افراد کی تعداد 1508 بتائی گئی ہے، جبکہ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران کرونا سے آج کوئی ہلاکت ریکارڈ نہیں کی گئی ہے۔ مملکت میں اب تک 138.6 ملین سے زائد کرونا ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں۔ مملکت میں اس وقت ایکٹیو کیسز کی تعداد 40,524 تک پہنچ چکی ہے۔ خوش قسمت پاکستانی نے دبئی ڈیوٹی فری ڈرا میں $10 لاکھ جیت لیے۔ تفصیلات کے مطابق دبئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے کنکورس اے میں آج ہونے والے قرآن دازی میں ایک پاکستانی شہری نے دبئی ڈیوٹی فری ملینیم ملینئر میں $1 ملین کی انعامی رقم جیت لی۔ طلحہ حسین اختر حسین، جو کہ ایک 29 سالہ پاکستانی شہری ہیں اور عمان میں مقیم ہیں، انہوں نے ملینیم ملینئر سیریز 383 کا ٹکٹ نمبر 0801 خریدا تھا اور اب وہ $1 ملین کے فاتح بن چکے ہیں۔ یہ ٹکٹ انہوں نے 5 فروری کو پاکستان سے عمان واپس جاتے ہوئے خریدا تھا۔ طلحہ حسین اختر حسین 9 سال سے عمان میں رہائش پذیر ہیں اور وہاں گوشت کی دکان پر کام کرتے ہیں۔ انہوں نے جیت کی خوشی میں کہا، دبئی ڈیوٹی فری کا بہت بہت شکریہ۔ اب جب میں جیت چکا ہوں تو میں پاکستان میں اپنے خاندان کے پاس واپس جا سکتا ہوں اور اپنا کاروبار شروع کر سکتا ہوں۔ دبئی میں انوکھا واقعہ، گاڑی کو خاتون سمیت چوری کرنے والا شخص پکڑا گیا۔ تفصیلات کے مطابق دبئی میں 35 سالہ ایشیائی شخص نے ایک ایسی گاڑی چوری کرنے کی کوشش کی جس میں خاتون بھی موجود تھی۔ گاڑی ایک ویٹرنری کلینک کے باہر کھڑی تھی۔ ملزم کے بیان کے مطابق اسے گاڑی کے اندر بیٹھی خاتون نظر نہیں آئی۔ اس شخص کو گاڑی کی جانب آتے دیکھ کر خاتون خوفزدہ ہوئی اور جلدی سے اپنے شوہر کو آواز دی، جو کلینک کے اندر تھا۔ ملزم نے گاڑی میں بیٹھی خاتون کو زبردستی نکالنے کی کوشش کی، جس دوران ہاتھا پائی کی وجہ سے گاڑی کی مالک خاتون زخمی ہوئی۔ خاتون کے خاوند کو کلینک سے باہر آتے دیکھ کر مجرم نے بھاگنے کی کوشش کی، لیکن فٹ پاتھ سے ٹکرا کر گر گیا۔ اس کے بعد گاڑی کا مالک گارڈ کی مدد سے ملزم کو پکڑنے میں کامیاب ہو گیا۔ ملزم کو قصوروار ٹھہرایا گیا ہے اور اسے 2000 درہم جرمانے کے ساتھ 3 ماہ قید کی سزا بھی سنائی گئی ہے۔ سزا پوری ہونے کے بعد اسے ملک بدر کر دیا جائے گا۔ پولیس کے بروقت ایکشن سے مچھلی کے اندر 38 کلو منشیات اسمگل کرنے کی کوشش کو ناکام بنا دیا۔ تفصیلات کے مطابق ابوظہبی میں پولیس نے مچھلی کے اندر 38 کلو گرام کرسٹل میتھ چھپا کر اسمگل کرنے کی کوشش کرنے والے 3 ایشیائی افراد کو گرفتار کیا ہے۔ کرمنل سیکیورٹی سیکٹر میں نارکوٹکس کنٹرول کے ڈائریکٹر بریگیڈیئر طاہر غریب الزہری نے وضاحت کی کہ یہ 3 ایشیائی افراد والا گینگ اس بات سے حیران رہ گیا کہ پولیس منشیات کو چھپانے کے ان کے طریقوں سے پردہ اٹھانے میں کامیاب ہو گئی۔
اس گینگ کا خیال تھا کہ وہ جو طریقے استعمال کرتے ہیں اس سے وہ سیکیورٹی والوں کو چکما دے دیں گے، لیکن پولیس ٹیموں کی کارکردگی اور قابلیت نے ان کے منصوبے کی کامیابی کو روک دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے سیکیورٹی اہلکار ہمیشہ تلاش میں رہتے ہیں اور منشیات فروشوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہتے ہیں۔ یو اے ای میں رمضان 2022 پبلک سیکٹر کے لیے کام کے اوقات کا اعلان۔ تفصیلات کے مطابق متحدہ عرب امارات میں رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں وفاقی حکومتی ادارے پیر سے جمعرات تک صبح 9 بجے سے دوپہر 2 بجے تک کھلے رہیں گے، جبکہ جمعے کے روز وہ صبح 9 بجے سے دوپہر 12 بجے تک کھلے رہیں گے۔ اس بات کا اعلان جمعرات کو کیا گیا ہے۔ رمضان کے مقدس مہینے میں اسکول اور دفتر کے اوقات کم کر دیے جاتے ہیں کیونکہ مسلمان رمضان کے مقدس مہینے میں روزے رکھتے ہیں۔ مساجد میں بھی خصوصی عبادات کا انتظام کیا جائے گا۔ فلکیاتی حسابات کے مطابق 2 اپریل 2022 کو رمضان کا پہلا دن ہوگا، لیکن اصل تاریخ کا تعین چاند نظر آنے کے بعد ہی کیا جائے گا۔ امارات میں مقیم پاکستانیوں کے لیے خوشخبری، ابوظہبی دبئی ریلوے لائن اب مکمل ہو چکی ہے، اب صرف 50 منٹ میں سفر طے ہو سکے گا۔ تفصیلات کے مطابق ابوظہبی اور دبئی کے درمیان اب براہ راست ریلوے لائن تعمیر کی جا چکی ہے۔ اگلے چند سالوں میں یہ ریلوے لائن مکمل طور پر فعال کر دی جائے گی، جس کے ذریعے مسافر 50 منٹ سے کم وقت میں دونوں امارات کے درمیان سفر کر سکیں گے۔ متحدہ عرب امارات کے دارالحکومت اور دبئی کے درمیان ریلوے لائن کو بنانے میں 47 ملین گھنٹے اور 27 ماہ لگے۔ دبئی کے نائب حکمران، نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ شیخ مختوم بن محمد بن راشد ال مختوم نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر اس تاریخی لمحے کی ایک ویڈیو اور تصاویر پوسٹ کی ہیں۔ انہوں نے ابوظہبی کے ولی عہد کی عدالت اور اتحاد ریل کے چیئرمین شیخ طیب بن محمد بن زید ال نہیان کے ساتھ اس منصوبے کا مشاہدہ کیا۔ یو اے ای ریلوے پروگرام کی تعمیر پر 50 بلین کی سرمایہ کاری کی گئی تھی۔ اس میں ریلوے منصوبوں کا ایک قومی نیٹ ورک شامل ہے جو 7 امارات کو آپس میں جوڑ دے گا۔ اس پروگرام سے 200 بلین درہم کے اقتصادی مواقع پیدا ہونے کی امید ہے۔ ایمریٹس ایئر لائن نے چیک ان کے لیے نئی شاندار سہولیات کھول دیں۔ تفصیلات کے مطابق ایمریٹس ایئر لائن نے صارفین کے لیے عجمان اور شمالی اماراتوں کے لیے چیک ان سہولیات کا اعلان کیا ہے۔ اس کے لیے انہیں عجمان ٹرانسپورٹ اتھارٹی کی حمایت حاصل ہے۔ یہ نئی سہولیات عجمان کے مرکزی بس ٹرمینل کے باہر واقع ہیں۔ دبئی سے باہر پہلی ان لائن چیک ان سہولیات سے آسان اور تیز ترین چیک ان میں مدد ملتی ہے، جس سے سفر کرنے والوں کو قطاروں میں کھڑا ہونے کی ضرورت درپیش نہیں ہوگی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے بلیٹن تک کے لیے خدا حافظ۔